میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ جو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ یا ہم الفاسقون کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اس سے مراد عند اللہ کافر یا عند اللہ فاسق ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ کون سا ایسا پروسیس ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد ہم یہ متعین کر لیتے ہیں کہ یہاں مراد عند اللہ ہے اور یہاں مراد عند الانسان ہے۔ اس کو ذرا واضح فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ قرآن مجید میں ہر جگہ عند اللہ ہی ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ بتائیں کہ تمہیں بھی کوئی حق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ فرما رہے ہیں وہ انہی کے نزدیک ہے۔ یہ بتا رہے ہیں انسانوں کو کہ فلاں کام کرو گے تو یہ کفر ہے، فلاں کام کرو گے تو یہ شرک ہے، فلاں کام کرو گے تو یہ فسق ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں، اس لیے یہ سب عند اللہ ہی ہے۔ ہمارے نزدیک کب ہوگا کب نہیں ہوگا اسی وقت ہوگا جب کہ ہمیں اس کا علم ہو جائے۔ تو ہمارا علم اس لحاظ سے تو قرآن کو پڑھتے ہی اپنے آخری مقام پر پہنچ گیا کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ تو تدبر کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اب فرد کے بارے میں حکم لگانا ہے کہ وہ کیا ہے، اس میں تو پھر قضاء کے مراحل ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق نہ عند اللہ سے ہے، نہ میرے ہاں سے ہے، نہ آپ کے ہاں سے ہے، اس میں قضاء کے مراحل ہیں۔ یعنی کوئی حکم فرد پر لگانے کے لیے عدالتی کارروائی ہوگی۔ عدالتی کارروائی جن چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں وہ متعین ہیں، جن میں نہیں کر سکتے ان میں اللہ ہی کی عدالت میں ہوگی، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو کفر شرک کی کارروائی اللہ کی عدالت میں ہوگی اور وہاں فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ دنیا میں جو جرائم ہوتے ہیں، جیسے چوری کر لی، جیسے ڈاکہ ڈال دیا، ان کی قضاء کا معاملہ عدالت میں ہو جاتا ہے۔ میرے آپ کے لیے تو نہ وہاں فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے، نہ یہاں فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کے نزدیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔